ناظرین محترم، بغداد میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جسے اس نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ جب وہ شہزادی جوان ہوئی تو حسین و جمیل اور بہت خوبصورت بن کر ابھری۔ پورے ملک میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ قریبی ملک کے شہزادوں کے رشتے بھی آنے لگے، لیکن جب وہ کوئی رشتہ آتا شہزادی انکار کر دیتی اور کہتی میں اس سے شادی نہیں کروں گی اور اسی سے شادی کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی، چاہے وہ شہزادہ ہو یا نہ ہو۔ محل میں ایک بادشاہ کا ایک غلام تھا جو بہت ہی خوبصورت اور نوجوان تھا۔ وہ بادشاہ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ خوب معلوم تھا کہ کس طرح گھوڑوں کو قابو کرنا ہے۔ ایک دن غلام کی نظر بادشاہ کی لاڈلی بیٹی پر پڑی تو وہ غلام پہلی نظر میں اس کے حسن پر مر مٹا۔ اب وہ دن رات شہزادی کے ہی خواب دیکھتا تھا۔ جب بھی شہزادی سیر کے لیے نکلتی وہ غلام اسے چوری دیکھتا اور اسے حاصل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا، مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ جب سے شہزادی کو دیکھا ہے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ شہزادی کو دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا۔ تم ہی بتاؤ میں اسے کیسے حاصل کروں؟ دوست نے کہا، تم پاگل ہو؟ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ یہ بات تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو۔ دشمنوں کو کیسی کیسی اذیت ناک سزائیں دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ لیکن غلام پر تو شہزادی کے حسن کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے طے کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بادشاہ مجھے زمین میں گاڑ دے یا مجھے زندہ جلا ڈالے، میں اس کی بیٹی سے ہی شادی کر کے رہوں گا۔ ایک دن شہزادی کو گھوڑے پر سواری کا شوق ہوا۔ شہزادی گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل میں سیر کے لیے نکلی تو شہزادی کی رہنمائی کے لیے اسی غلام کو شہزادی کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب دونوں دور دراز گھنے جنگل میں پہنچ گئے تو اچانک گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ شہزادی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ غلام بھاگتا ہوا گھوڑے کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے وہ گھوڑے کو پکڑتا۔ بے قابو گھوڑے نے شہزادی کو زمین پر گرا دیا اور جنگل میں بھاگ گیا۔ ناز نخروں میں پلی شہزادی جب زمین پر گری تو پاؤں میں موچ آ گئی۔ وہاں پر شہزادی کی خاص کنیزیں موجود نہ تھی جو شہزادی کو اٹھاتی، اس لیے یہ کام آج اس خادم کو ہی کرنا پڑا۔ خوش قسمت خادم کے لیے آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ غلام نے آگے بڑھ کر شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پاؤں میں موچ اور درد کی وجہ سے شہزادی کو ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور سردی بڑھ رہی تھی۔ اس گھنے جنگل میں محل واپسی ناممکن تھی۔ درد کی شدت، گھنا جنگل اور سردی، ان دونوں کے پاس جنگل میں رات گزارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شہزادی کچھ خوف زدہ تھی۔ غلام نے اسے دلاسا دلایا کہ آپ گھبرائیں نہ، میں آپ کو محفوظ مقام پر لے چلوں گا۔ غلام نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے شہزادی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور رات گزارنے کے لیے محفوظ مقام کی تلاش شروع کر دی۔ پہلی بار شہزادی کو کسی غیر محرم نے چھوا تھا اور جب غلام کا مضبوط جسم شہزادی کے ساتھ لگا اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک غار نظر آیا۔ غلام شہزادی کو اٹھائے غار میں داخل ہوا، پھر شہزادی کو غار میں بٹھا کر لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی اور شہزادی کو آگ کے پاس بٹھایا۔ آگ کی تپش سے شہزادی کو کچھ سکون ملا اور پاؤں کے درد میں بھی کمی ہوئی۔ دور بیٹھا غلام آج اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا۔ پھر شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم محل میں کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں بادشاہ سلامت کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے غلام پر شہزادی کو بہت پیار آیا اور اسے ایسا لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو۔ پھر جلد ہی غلام سے بے تکلف ہو گئی اور اسے دل دے بیٹھی۔ آگ کے پاس بیٹھ کر وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور سردی کی شدت نے انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے میں اتنا کھو گئے کہ جذبات میں آ کر زنا کرنے لگے۔ زنا کرنے کے بعد غلام نے اپنا دل کھول کر شہزادی کے سامنے رکھ دیا کہ پہلی ہی نظر میں آپ سے محبت کر بیٹھا تھا، تب سے آپ کو پانے کی کوشش میں تھا، لیکن اظہار محبت کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں بادشاہ سلامت مجھے قتل نہ کروا دیں۔ شہزادی نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ تم مجھے پسند آ گئے ہو، میں اپنے ابا حضور بادشاہ سلامت سے تمہاری سفارش کروں گی۔
لیکن اس سے پہلے تمہیں بادشاہ سلامت کے پاس جانا پڑے گا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی جائے۔ غلام نے سوچا اپنی قسمت دیکھتے ہیں، بادشاہ کی بیٹی نصیب ہوتی ہے یا پھر موت۔ شہزادی نے کہا شادی تو میں تم سے ہی کروں گی، اس لیے تم میرے ابا حضور سے ملو۔ وہ غلام اگلی صبح شہزادی کو لے کر محل میں آ گیا اور شہزادی کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے غلام کے حاضر ہونے کی وجہ معلوم کی تو غلام نے گھبراہٹ میں سارا واقعہ سنا دیا۔ غلام نے کہا بادشاہ سلامت، رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور شہزادی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ غلام کے جانے کے بعد بادشاہ نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ اس غلام کو کیا جواب دوں، اس نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور پوچھا کیا تم بھی اس کو پسند کرتی ہو؟ شہزادی نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا فیصلہ اٹل ہے، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس کو ورگلانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچا میں اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھوں گا جس کو یہ کبھی پورا نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے کہا تم میری ایک شرط پوری کرو، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ اگر شرط پوری نہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ غلام نے کہا منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا میری بیٹی سے شادی کے لیے تم کو 2 بوریاں زندہ بچھو کی لانی ہوگی، اگر لے آئے تو شہزادی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اگر نہ لا سکے تو مرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ شرط اس نے اس لیے رکھی تھی کہ وہ جس ملک میں رہتا تھا وہاں بچھو بہت کم ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہا اب جاؤ اور شرط پوری کرو۔ غلام پریشانی کے عالم میں گھر سے آیا، اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو پریشان حال میں دیکھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ غلام نے اپنے باپ سے کہا ابا حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور شہزادی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں نے بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ بھی مانگ لیا ہے۔ جب غلام کے باپ نے اپنے بیٹے سے جنگل کے تمام قصہ سنا تو پریشان ہو گیا اور سرزنش کی کہ تم شہزادی سے زنا کر کے گناہ کبیرہ کیا ہے، تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلام نے کہا کہ گناہ کر بیٹھا ہوں اور بادشاہ کی شرط بھی قبول کر لی ہے کہ میں 2 بوریاں بھر کر لاؤں گا، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اتنے سارے بچھو کہاں سے لاؤں؟ غلام کے باپ نے کہا تم شام کو مجھے ملنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ بچھو کہاں سے ملیں گے۔ شام کو غلام جب باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو باپ نے کہا اس شہر میں ایک بہت پرانا قبرستان ہے، اس میں ایک قبر ہے، اس کی ساری مٹی ہٹا دینا، صرف وہاں سے ایک اینٹ ہٹا کر بوری اس پر لگا دینا، جب ایک بوری بھر جائے تو بوری کا منہ اچھی طرح بند کر لینا، دوسری بوری کو بھی تم اس طرح بھر لینا، اس کے بعد اس قبر کو اچھی طرح بند کر دینا۔ اور اس غلام نے اپنے باپ کی ہر بات پر عمل کیا اور قبرستان پہنچ گیا اور وہاں جا کر وہ بہت خوفزدہ تھا۔ جس قبر کے بارے میں اس کے باپ نے بتایا تھا اس قبر کو ایسے ہی کھودا جس طرح اس کے باپ نے بتایا تھا، اور پھر جب اس نے قبر سے بچھو کی 2 بوریاں بھر لی تو پھر ان کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ بچھو سے بھری بوریاں دیکھ کر بہت حیران پریشان ہو گیا اور غلام سے پوچھا تم یہ بچھو کی بوریاں کہاں سے بھر کر لائے ہو؟ غلام نے سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ، آج قبر کے بارے میں اس نے بتایا ہے، اس میں آخر اتنے بچھو کیوں ہیں؟ غلام نے اپنے باپ کو بلا کر لایا، شہزادی بھی وہیں موجود تھی اور دربار بھی بھرا ہوا تھا۔ جب بادشاہ نے غلام کے باپ سے پوچھا کہ بتاؤ اس قبر میں اتنے بچھو کیوں ہیں، تو غلام کے باپ نے کہا میرا بیٹا جس قبر سے بوریاں بھر کر لایا ہے وہ قبر ایک ایسے شخص کی ہے جو جوانی میں عورتوں سے زنا کرتا تھا اور جب اس کی موت ہوئی اس وقت بھی وہ زناکاری ہی کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر غلام بادشاہ کے پاس آیا اور کہا بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیجئے گا، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے انجانے میں گناہ کیا ہے لیکن تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو اس لیے سزا تمہیں ضرور ملے گی، تمہیں اور میری بیٹی کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا اس کو اور اس کی بیٹی کو 100 کوڑے مارے جائیں اور کوڑے مارے جانے کے بعد دونوں کی شادی کر دی گئی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔